پیارے دوستو، مذہب اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے نیک بندوں سے محبت و عقیدت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نیک، اچھے اور مقدس بندوں سے اصلی، سچی اور حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر چلا جائے، ان کا کہنا مانا جائے، اپنی زندگی ان کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے میں رہ کر ان کی یاد منانا، ان کا ذکر اور چرچا کرنا، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی محبت و عقیدت ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان سب کے سردار اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جس کو دین و دنیا کا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اور دیتا ہے اور دے گا، سب ان کا ہی ذریعہ وسیلہ ہے، صدقہ ہے۔ ان کا جب وصال ہوا اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے قریبی دو طرح کے لوگ چھوڑے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھی جنہیں صحابی کہتے ہیں، ان کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرے حضور کی آل اولاد اور آپ کی پاک بیویاں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور کے قریبی ان سب لوگوں سے محبت رکھنا مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، حضور کے اہل بیت ہوں یا آپ کے صحابی۔ ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حضور کی اہل بیت میں ایک بڑی ہستی امام علی مقام سیدنا حسین بھی ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، یعنی آپ کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے، آپ کے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کے لیے راہ خدا میں گلا کٹانے والے شہید بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن 61 ہجری یعنی حضور کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور بہت سے گھر والوں کو ظالموں نے ظلم کر کے کربلا نام کے ایک میدان میں 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک دل ہلا دینے والا حادثہ ہے، اور 10 محرم جو کہ پہلے ہی سے ایک تاریخی اور یادگار دن تھا، اس حادثے نے اس کو اور بھی زندہ ثابت کر دیا، اور اس دن کو حضرت امام حسین کے نام سے جانا جانے لگا، اور گویا یہ حسینی دن ہو گیا۔ اور بے شک ایسا ہونا ہی چاہیے، لیکن مذہب اسلام ایک سیدھا، سچا، سنجیدگی اور شرافت والا مذہب ہے، اور اس کی حدیں مقرر ہیں، لہٰذا اس میں جو بھی ہو سب مذہب اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، تب ہی یہ اسلامی بزرگوں کا یادگار کہلائے گی۔ اور جب ہمارا کوئی بھی طور طریقہ مذہب کی لگائی ہوئی 4 دیواروں سے باہر نکل گیا، تب وہ غیر اسلامی اور ہمارے بزرگوں کے لیے باعث بدنامی ہو گیا۔ ہم جیسا کریں گے، ہمیں دیکھ کر دوسرے مذہبوں کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے بزرگ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ قوم اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کا تعارف ہوتی ہے۔ ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جوئے، شراب، گانے بجانے اور تماشوں سے بچ کر ایماندار، شریف اور بھلے آدمی بن کر رہیں گے، تو دیکھنے والے کہیں گے جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے۔ اور جب ہم اسلام کے ذمہ دار ٹھیکیدار بن کر اسلام اور اسلامی بزرگوں کے نام پر غیر انسانی حرکتیں کریں گے، تو یقیناً جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے ان کی نظر میں ہمارے مذہب کا غلط تعارف ہوگا، اور پھر کوئی کیوں مسلمانوں کو اچھا کہے گا۔ حضرت امام حسین یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی، سچی، حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لیا جائے، شراب، جنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز و حرام کاموں سے بچا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں یہ سارے کام کیے جائیں تو کچھ حرج نہیں، بلکہ یہ خیر و برکت کے کام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات دیا جائے، غریبوں، مسکینوں کو، یار دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھچڑے یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی جائز کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز فاتح کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز و مستحسن ہے، اور بزرگوں کے اظہار عقیدت و محبت کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نیاز فاتحہ
کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے شربت، کھچڑے اور ملیدے کی ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مذکور چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا۔ ہاں، جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیزوں پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا ہے، وہ ضرور جاہل ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ فاتحہ کسی بھی چیز پر لگائی جا سکتی ہے۔ نیاز فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونی چاہیے اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنا اور ان کے نام پر کھانا کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہر انسان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نیاز فاتحہ کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہیں، جائز اور اچھے کام ہیں، فرض اور واجب نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں۔ ہاں، کبھی بھی اور بالکل نہ کرنا محرومی ہے، اور نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضے یا چندے لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کرے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ کا یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کا یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرعن خامی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، فطرہ ہو یا قربانی، صرف انہی پر فرض و واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرعن مالدار ہوں۔ حج بھی اسی پر فرض کیا ہے جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض و واجب یا سنت ہیں، اور نیاز و فاتحہ اس وغیرہ تو صرف بدعات حسنہ یعنی صرف اچھے اور مستحب کام ہیں، فرض و واجب نہیں ہیں، یعنی شرعن لازم و ضروری نہیں ہیں۔ پھر نیاز و فاتحہ کے لیے قرضے یا چندے لینا، پریشان ہونے اور بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک قسم کی بہترین نیاز اور عمدہ فاتحہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس نیاز و فاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگاریں منانے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، اور جو لوگ صرف ان کاموں کو ہی اسلام سمجھتے ہوئے اور شرعن انہیں لازم و ضروری خیال کرتے ہیں وہ بھی بڑی بھول میں ہیں۔ نیاز فاتحہ کی ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، اس کو لٹانا، بھیڑ میں پھینکنا اور اس کی بے ادبی ہو اور پیروں کے نیچے آئے یا نالی وغیرہ و گندی جگہوں پر گرے، ایک غلط طریقہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ محرم کے دنوں میں کچھ لوگ پوری گلگلے یا بسکٹ وغیرہ چھتوں سے پھینکتے اور لٹاتے ہیں، یہ نامناسب حرکتیں ہیں۔ تو دوستو، آپ دھیان رکھیں ان باتوں کا۔